الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق اللہ العظیم. بیٹے کا جنم ہو تو کہتے ہیں یہ فخر سے، بیٹے کا جنم ہو تو کہتے ہیں یہ فخر سے، 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور جو معاشرہ کی چھٹی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس کو دیکھ کر پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و الم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے کہ اے میرے مولا، ہم انسانیت کے چمن میں ہیں یا درندوں کسی جنگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے، جنہوں نے شیطانوں کو بھی شرمندہ کر دیا. ہم لوگ روزانہ اخبارات پڑھتے ہیں کہ آج کہیں معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، آج فلاں مقام پر ایک نوجوان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا. اور ان جلتی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہیں اور ان رپورٹوں کو پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کہ کیا ظلم تھا ان کا، کیا پاپ تھے ان کے، کس ظلم کے بدلے اس معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا. اور کسی معصوم بیٹی پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو تو تمہارے دل میں سوال نہیں اٹھتا کہ بتاؤ اس نازک سی معصوم سی زندگی نے تم پر کیا ظلم کیا تھا؟ وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا تمہاری عدالت میں موت تھی؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے مردوں کی اس کی حیثیت، اس کی اوقات، اس کی شخصیت اور اس کی ذمہ داری کو مرد عورتوں پر واضح فرما دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. تمہاری حیثیت قوام کی ہے. تم پر لازم ہے کہ تم محنت کی کمائی کر کے حلال رزق کے ذریعے اپنی بیوی کے نام نفقہ اور بچوں کی پرورش کرنا تم پر لازم ہے. فرمایا اپنی بیوی کے اور بال بچوں کی نفوس کی حفاظت تم پر لازم ہے. کمانا بیوی پر لازم نہیں، شوہر کو دولت دینا بیوی کی ذمہ داری نہیں، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں میں چلانا، دکانوں پر بیٹھنا، یہ کام عورت کا نہیں بلکہ مرد کی ہے. تم کام کو سنبھالو اور تمہارے گھر کو سنبھالتی رہیں گی. تم زمانے سے لڑتے رہو اور تمہارے گھر کا جنت کا نمونہ بناتی رہیں گی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. الرجال قوامون علی النساء، مگر اس کے معنی بدل دیے گئے، اس کے جغرافیہ کو بدل دیا گیا. محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے وطن کے شریک بھائیوں، جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے ماں باپ کے غمگین دلوں کو کچھ سہارا دے کر آئے، کچھ دولت دے کر آئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہر کا ادا کرنا تم پر واجب ہے، بغیر مہر کا نکاح نہیں ہوتی. تم اپنی بیویوں کے مہر ان کے حوالے کر دو. مگر آج کے ڈاکو اور فقیر تو ایسے ہیں جہیز کے نام میں بھیک مانگ رہے ہیں. وہ اپنے بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر کے فقیر ہیں، ہم تمہارے بیٹی کے کتے اس وقت ملیں گے جب تم ہمیں خرید لو گے. بے شک. کہا ٹھیک ہے جناب، آپ ہماری بیٹی کے غلام بن جائیں گے. جواب دیا ہاں بن جائیں گے. پوچھا کیا چارج ہے آپ کا؟ کہا ایم اے فیل ہوں، بس 15,000 میں کام چل جائے گا. کہا آپ کی کیا فیس ہے؟ کہا گریجویٹ ہوں، کم از کم 1 لاکھ روپے دینا پڑے گا. یعنی آج فقیروں کی بھی الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں. یہ 10,000 کا فقیر ہے، یہ 15,000 کا فقیر ہے، یہ موٹر فقیر ہے، یہ جہیز کے نام میں بھیک مانگ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں بہار میں چلے جائیں، وہاں کوئی فقیر آئے، السلام علیکم بھائی صاحب کچھ دے دو اللہ کے نام پر، تو اس فقیر کو آپ 10 پیسے نکال کر دیں گے. وہ خوشی خوشی دے دے گا اور کہے گا بھائی دانا ہے، بھائی سخی ہے، انہوں نے مجھے 10 پیسے دیا. یہی آپ بینگلور کے ایم جی روڈ پہ چلے جائیں، دلی کے چاندنی چوک پر چلے جائیں، کلکتہ، مدراس
اور ممبئی اور کئی بڑے شہروں میں چلے جائیں، وہاں کوئی فقیر آئے سوٹ بوٹ میں ٹائی لگا کر انگریزی ہی مانے گا، پلیز ہیلپ می سر، پلیز گیو می سر، تو اس فقیر کو آپ 25 پیسے نکال کر دیں گے، تو اس فقیر کی نگاہ 25 پیسے پر جاتے ہی الٹا آپ کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اپنے زمانے میں خود تو فقیر نہیں تھا، شرم نہیں آتی، مہنگائی کا زمانہ ہے 25 پیسے دیتے ہو، یہ تو دیہاتی فقیر تھا جو 25 پیسے مان گیا، یہ شہری فقیر ہے، اسے کم از کم 1 روپیہ دینا پڑے گا، یہ تو وی آئی پی فقیر ہے، یہ تو ماڈرن فقیر ہے، یہ تو انٹرنیشنل بھکاری ہے، یہ ڈائریکٹ نہیں مانتے، انہوں نے ماننے کے لیے الگ سے رکھا ہے کہ ہم تمہیں اتنا بھیک دلائیں گے، اتنا کمیشن چاہیے، لیکن سنا ہے کمیشن کھانے والوں لعنت ہو ان پر، کسی کے پیٹ کے گھر کو جانے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے دروازے بیٹھ جاؤ، صبح سے شام تک تمہیں بھیک مل جائے گی، مگر خدا کے واسطے کسی پر ظلم مت ڈھاؤ، کسی کو کہنے پر مجبور مت کرو کہ تم ایک نوجوان ہو، تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے اولاد سمجھ کر، اگر وہ سمجھتی کہ میرے پیٹ میں کسی انسان نے نہیں مگر کسی بندر نے جنم دیا ہے تو خدا کی قسم میں تمہیں پھینک دیتے، انسانوں کے اسکولوں میں تمہیں داخلہ نہیں ملتا، باپ تمہیں اپنی اولاد نہیں سمجھتی، کالج اور یونیورسٹی کے پروفیسر تم پر محنت نہیں کرتے، بسوں میں کنڈکٹر تمہیں انسان نہیں سمجھتے، ریل گاڑی میں تمہیں ریزرویشن نہیں ملتی، اور ہندوستان کے ہر حکومت میں تمہیں ملازمت نہیں ملتی، کیونکہ ملازمت کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے، جانوروں کی نہیں، تمہارے ماں باپ نے تمہیں انسان سمجھا، تمہارے پرائمری ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا، گلی گلی اور سڑک پر چلنے والے انسان نے تمہیں انسان سمجھا، بچپن سے لے کے جوانی تک تم انسان سمجھے جاتے رہے، مگر جب تمہارا نکاح کا وقت قریب آیا تو اب کی بات تمہیں ثابت کر دیا کہ جتنے لوگ مجھے 25 سال تک سمجھ رہے تھے انسان غلط سمجھ رہے تھے، میں انسان نہیں، دراصل میں ایک شکاری کتا ہوں جو جہیز کے نام پر گھروں میں آگ لگا دیتا ہے، محلہ سے جھونپڑی تک خستہ ہو جاتا ہے، اگر وہ غریب جانتا کہ تم ایک شکاری کتا ہو تو وہ شاید کہ اپنے بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیتا، وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تمہارے دل میں انسانوں کا دل دھڑک رہا ہے، شاید تم انسانیت کا احترام کر سکو گے، وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھ کر اپنا داماد بناتا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، مگر تم اس کی بیٹی پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہو اور کہتے ہو کہ اپنی گھر لوٹ کر میرا گھر بساؤ اور اس بڑھے کی کمائی سے مجھ نوجوان پر تاج پہناؤ۔ دوستو، پہلی بار انسانیت کا احساس ہوتا ہے کہ انسان کی شکل میں یہ کوئی درندہ تھا، کہ انسان کی شکل میں یہ کوئی جنگلی کتا تھا، کہ انسان کی شکل میں ایک شکاری کتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم لڑکی کے ہاتھ دے دیا گیا۔ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثہ وہ ہے جو سنائے نہیں جاتے۔ محترم حضرات، جناب فانی بدایونی صاحب بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اپنی بیٹی کو تمام دولت دیے اور اپنے داماد کو تمام جہیز دیے، اور جب جہیز کم پڑ گیا تو جس گھر میں جناب فانی بدایونی صاحب رہتے تھے اس گھر کو بھی بیچ دیا اور اس دولت کو بھی اپنے داماد کے حوالے کر دیے۔ جب بیٹی رخصت ہونے لگی تو بیٹی ایک کان میں کہتے ہیں کہ بیٹی تم اس گھر سے جا رہی ہو، دوبارہ اس گھر مت آنا، تمہارے نکاح کے جہیز کے ساتھ ساتھ تمہارا گھر بھی ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے ماں باپ کسی کرائے کے مکان میں رہیں گے۔ بیٹی روٹی تڑپتی سسرال جاتی ہے، کچھ دنوں بعد خبر آتی ہے کہ ان کے ظالم سسرال والوں نے اس کا قتل کر دیا ہے، تو جناب فانی بدایونی صاحب اس کے جنازے میں جاتے ہیں اور ایک شعر پڑھتے ہیں، اب یاد آیا اے آرام جا اس نامرادی میں، اب یاد آیا اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے سامان شادی میں، سب کچھ دے دیا تھا
2 गज कफन का टुकड़ा भी दे देते तो क्या फर्क पड़ता, ताकि कम अज कम जिन जालिमों ने तुम्हें कत्ल किया है कफन अपने बाट में दे देते। मोहतरम हज़रात, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।